کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین و کرام، اور آج کی افطار کے اندر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج ہم ایک اور روزے کے ساتھ جو ہمارے آخری لمحات ہیں افطار کے، وہ ہم بہت قریبی پہنچ چکے ہیں. اور آج کی افطار ٹرانسمیشن کے اندر بہت اہم ہمارا ایک موضوع ہے جو کہ اکثر نارمل لائف کے اندر کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نئی نظر کے اندر آ پاتی ہیں بہت سی چیزیں. خیر، اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ جو میں نے آج ڈریس ویئر کیا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ مکی ٹیکس کی وارڈروب ہے اور بہت اچھی وارڈروب ہے. اس کے اوپر بہت خوبصورت کام ہوا ہوا ہے اور یہ سلیوز اس کی بہت اچھی ہیں اور بہت اچھے سے اس کے موتیوں کو پیٹرن کے اندر لگایا ہوا ہے. اور ان کی بہت ساری کلیکشن آ رہی ہے اور عید کلیکشن بھی ان کی آ رہی ہے. اگر آپ لوگ چاہیں تو ان کے جو اسٹور ہیں وہاں سے آپ وزٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ میں آج آپ کو اپنے موضوع کے بارے میں بھی ناظرین و کرام بتاتی چلوں کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں بیویوں کے حقوق. اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے امجد قریشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. امجد قریشی، اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کے اندر زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں بہت اچھے سے اور بہت تفصیلاً بتا دیا گیا ہے کہ کہیں پہ بھی ہم پریشان نہ ہوں، کنفیوز نہ ہوں. تو بہت کھل کے بتا دیا گیا ہے. بہت جو باریکی ہوتی ہے وہ بھی ہمیں بہت اچھے سے سمجھا دی گئی ہے. زندگی کیسے گزارنی ہے، کہاں گزارنی ہے، کیوں کر گزارنی ہے، سب تمام ہر موضوع پہ قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ٹاپک پہ، چاہے وہ میاں بیوی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہو، والدین کی اطاعت کے حوالے سے ہو، تمام چیزوں میں جو ہے وہ کھل کے بیان کیا گیا ہے. اور ہمارے اسلام کے اندر نکاح کا جہاں نام آتا ہے تو نکاح تو ایک سنت کہا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء کے اندر کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے، اخلاقیات سے پیش آئیں. کیا کہیں گے امجد قریشی؟ بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے قرآن میں کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے، رواداری سے، محبت سے پیش آئیں اور ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کی نفس کا خیال کریں، ایک دوسرے سے پیار پیش آئیں، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں. یہی ایک تعلق ہے جو ہمارے معاشرے کو ایک حسین بناتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنے ٹاپک پہ آنے سے پہلے ناظرین و کرام چاہوں گی آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ جن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں. ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے کراچی نوجوان فاؤنڈیشن نے تعاون کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ اسٹیپ اسکول نے تعاون کیا ہے. مگر سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں. آپ ہمارے اکثر ٹرانسمیشنز کے اندر سیگمنٹس دیکھتے ہوں گے. ہم آؤٹ ڈور امجد قریشی میرے ساتھ چلتے ہیں، وہ جا کر مجھے وزٹ کرواتے ہیں اور مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ جب میں وہاں پر دیکھتی ہوں کہ اللہ کی مخلوق کی اتنی خدمت کی جا رہی ہے، اللہ کی مخلوق کا درد جو ہے وہ اپنے دل کے اندر رکھا جا رہا ہے، تو مجھے بہت پرسنلی مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین کرام میں چاہوں گی کہ فیضان حسین کو ہم کال پہ لیں اور ان سے ہم بات کریں کہ آج کل ان کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فیضان آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک.
اچھا فیضان، کیونکہ ہماری روز جو ہے ٹرانسمیشنز آ رہی ہیں، اس کے اندر آپ کے بارے میں ہم بتا بھی رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم آپ کے پاس آ کے وہاں پہ وزٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے مسلسل آپ کام کر رہے ہیں، اور تقریباً اب ایک اشرہ جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے۔ آج ہم جو ہے وہ نویں افطار کے اندر ہم موجود ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کیمپ چل رہا ہے نا یہاں پہ، بالکل، جو ہمارے ممبرس تھے ان کے لیے ہم نے 50% ڈسکاؤنٹ کے اوپر راشن لگایا تھا، تمام تر چیزیں، تو الحمدللہ شکر ہے، ہوپ کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، فرسٹ اسٹیپ تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا اب اس کو تو پبلکلی کھولنا ہے یا نہیں یہ دیکھتے ہیں، ابھی میں اور میری کمیٹی ڈسکس کرے گی کہ اس کو پبلکلی کھولنا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں پہ اس طریقے کی جب آواز لگتی ہے نا تو شیشے تک ٹوٹ جاتے ہیں ہمارا تو پھر بھی مارٹ ہے، تو یہ پریشانی ہے بس۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے فیضان، میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت دسترخوان سجا رہے ہیں، تو اس کے اوپر کتنے لوگوں کی افطار و سحر آپ کروا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ہمارے یہاں پہ کوئی تعداد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ آپ کو کوئی بینر نظر آئے گا، نہ آپ کو کوئی ایسی پوسٹ نظر آئے گی ابھی تک کہ ہم نے کہیں پر یہ پوسٹ لگا کے وہی کہتے ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں کوئی حساب نہیں ہے، کبھی 400 بھی ہوتے ہیں، کبھی 500 بھی، کبھی 200 بھی، کوئی حساب نہیں ہے اس کا، میں کوئی ایکچوئل آپ کو کاؤنٹنگ نہیں بتا سکتا۔ اچھا فیضان، میں ساتھ میں یہ بھی چاہوں گی، ماشاءاللہ سے آپ اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی آواز جو ہمارے ناظرین تک جا رہی ہے، کہ ان کی بھی مدد ہو سکے۔ ماشاءاللہ سے آپ ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا کہ آپ نے 50% آف راشن کا لگایا، کیونکہ اس وقت اگر دیکھیں نا تو سب سے زیادہ ضروری جو ہے ضروریات زندگی میں راشن سر فہرست ہوتا ہے، اور بہت مہنگا ہے اس ٹائم پہ، اور رمضان المبارک میں تو قیمتیں آسمان چڑھ جاتی ہیں، تو ہماری جو عام عوام ہے وہ اس کو کیسے اویل کر سکتی ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ ابھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو پبلکلی کھولیں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ کراؤڈ کو کور کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فیضان کیا مشکلات آ رہی ہیں؟ لیکن مشکلات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ کیمپ جب لگایا تھا تب بھی سیکیورٹی مانگی تھی نا، بالکل، تو اس وقت بھی ہمیں سیکیورٹی نہیں ملی۔ اگر ہم دوبارہ پبلک کے لیے کھولتے ہیں تو ایک بہت بڑا کراچی کے اندر ظاہر سی بات ہے، بولتے تو 4 کروڑ ہے لیکن 5.5-6 کروڑ کی آبادی ہے، اس آبادی کو کور کیسے کریں گے؟ فیضان بھائی یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ اس دن میں بھی آیا تھا، ندا بھی آئے تھے، ہم روز آپ کے پاس چکر لگا رہے ہیں اور آپ بہت شاندار کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ یہ ایک بات بتائیں ہمارے سننے والوں کے لیے، ناظرین کے لیے، کہ یہ جو آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ہم کیمپ پہ آپ کے پاس آئے تھے، تو کیا یہ صرف اسی ڈسٹرکٹ یا اسی علاقے کے لیے یا پورے کراچی کے لیے کہیں سے بھی کوئی بندہ آ سکتا ہے؟ نہیں، میرے ڈسٹرکٹ کے لوگ کم ہیں، زیادہ دور سے لوگ زیادہ ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی مطلب عام عوام بھی آ سکتی ہے یا کوئی خاص کوئی ممبر شپ ہے آپ کی یا کوئی طریقہ کار ہے؟ دیکھیں ابھی ممبر شپ ہے نا، دوسری بات یہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ممبر نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے، وجہ بتائے نا، ممبر شپ کیوں حاصل نہیں کر سکتا، اس میں نقصان بتائے اس کو کیا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار فیضان بھائی، اس کا طریقہ کار بتائیں ممبر شپ، تاکہ ہمارے سننے والے دیکھ سکیں، وہ ممبر بن سکے آپ کے۔ دیکھیں ممبر شپ کے لیے ایک فارم ہم نے ایشو کیا تھا، پچھلے 4-5 مہینے سے کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا کراچی کی عوام سے کہ مجھے پاکستان کی ہسٹری کے اندر کبھی بتا دیں کہ کسی نے لرننگ لائسنس فری دیا ہو، نمبر پلیٹ فری دی ہو، ہیلمٹ فری دی ہو، بائک کی ایسیسری فری دی ہو، نہیں دی نا، تو اگر ایک چیز آپ کو ملے گی تو اس کا اویل کر لو۔ بالکل بالکل ایسا یہ فیضان بہت ہی خوبصورت اقدام ہے آپ کا، اور میں چاہوں گی کہ میں یہ بھی جان سکوں کہ آپ نے ایک بات بولی کہ آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ سیکیورٹی کی آپ کو جو ہے وہ تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، تو کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں ڈیٹیلز بتائیے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کراچی کے اندر اس طریقے جو بازار یا بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں، یا اس کو مارٹ کو لے لیں یا کچھ بھی لے لیں، تو ہمارے یہاں پہ لائسنس والا ویپن تو پکڑا جاتا ہے، لیکن موٹر سائیکلوں پہ دندناتے ہوئے بڑے اسلحے کے ساتھ لوگوں کو پکڑا نہیں جاتا۔ تو اگر کوئی ہمارے یہاں پہ آگے ہمارے ساتھ ڈکیتی کر دیتا ہے، موبائل فون چھین کے لے کے چلے جاتا ہے، کیش چھین کے لے کے چلے جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس میں فیضان بھائی یہ ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کوئی اعلیٰ حکام بالا کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں سیکورٹی کے حوالے سے، یا کوئی عوام پہ کوئی بات کرنا چاہیں؟ لیکن میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے نا اس کو بہتر کرنے چاہیے۔ شہر کے اندر رمضان جس طریقے سے آیا تو
क्या कहते स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है ना वो बेकाबू हो गया। बिल्कुल। अगर पहले मोबाइल छीन लेते 4 तो आज 40 के बराबर हो गए। तो फैजान ये क्या आप समझते हैं कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आई थिंक हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है? नहीं, मेरे साथ हूँ, लाइन पर हूँ। अच्छा फैजान, मैं चाहूंगी कि क्या मुश्किलात ऐसी हैं या क्या चीज़ें जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम के अंदर इतना इजाफा होता जा रहा है, आप क्या स्ट्रीट समझते क्राइम के हैं? अंदर मैं आपको सही बात बताऊं, जब आप प्राइवेट मोटरसाइकिलों के ऊपर पेट्रोलिंग करवाएंगे तो कोई भी नहीं करेगा। जब आप खराब मोबाइलें, एक थाने के अंदर अगर 6 मोबाइलें अलाउ की गई हैं तो सिर्फ 2 मोबाइलें पूरे थाने में चलेंगी तो नहीं चल पाएगा। पेट्रोलिंग उसको सबसे पहले जो है ना हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं देखिए, आप इसी शहर के अंदर है ना, आप जोड़ी में आप किसी भी थाने में चले जाएं, मुझे सरकारी मोटरसाइकिल दिखा दें, या तो वो रिकवर हुई भी होगी, या तो डकैतों से पकड़ी हुई होगी, या तो चोरी में खुद आ रही होगी, या तो मेरे इस शहर का बेचारा नौकरी पेशा सिपाही अपनी जेब से पेट्रोल करके पेट्रोलिंग कर रहा होगा। बिल्कुल, ये है, इसको बेहतर कर दें, पेट्रोलिंग दें, जो पेट्रोल आता है वो दें मोबिलाइजेशन का, और दूसरा मोटरसाइकिलें जो आज तक इशू की गई हैं उसका हिसाब किया जाए, और रोडों के ऊपर, गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर पेट्रोलिंग की जाए, पिकेट्स बनाए जाएं। और दूसरा एक और मैं मशवरा देना चाहूंगा कराची की आवाम को कि मोहल्ला कमेटी अनाउंस करें। जी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है फैजान। मैं चाहूँगी कि आप हमें इन स्टूडियो भी ज्वाइन करें, मगर इस टाइम पे आप हमारी ट्रांसमिशन के तवज्जुह से क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकाम वालों को? मैंने पहले भी कहा कि कुछ भी मसला, कुछ भी है ना, अगर गवर्नमेंट काम करना चाहती है तो गौर करती है और मिड लगाती है ना, तो मैं ये काम वाला से ये कहूंगा कि सर गौर करके मिड लगा दें, सिक्योरिटी इश्यूज जो है उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक एंड बैलेंस करें, ठीक है। और दूसरी बात, कराची में आपको एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि अल्लाह का शुक्र है जब से कराची नौजवान फाउंडेशन वजूद में आई है तब तक मुझे ये सिर्फ बता दें कि फैजान हुसैन ने क्या अपने ज़ाती मफादात आपके लिए रखे। तो जब आपके लिए काम कर रहा हूँ ना, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं आपको रोड पे निकाल रहा हूँ, ना जलसे, ना रैली, कुछ नहीं कर रहा। जो भी काम करूंगा आपकी फलाह, आपके बहबूद के लिए काम करूंगा, तो इसका हिस्सा बने। ये मजबूत होगी ना, कसम खुदा की, बड़ी बात नहीं कह रहा, मैंने बार बार कहा कि किसी को भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह फैजान, और मैं खुद भी जो जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं उनको मैं यही बात बोलूँगी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत अच्छा इक़दाम फैजान हुसैन ने उठाया। अल्लाह इसको अजर, इसका अजर देगा फैजान को। अल्लाह ताला साथ है, मगर अमजद कुरैशी जो ताकत होती है, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान भाई आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मगर नाज़रीन कराम जो ताकत होती है वो आप लोग ही होती हैं, और आप लोग जो हैं वो आगे से आगे आवाम से हम भी अपील करेंगे बिल्कुल, कि आप जितना आगे से फैजान हुसैन का जितना साथ दे सकते हैं आम आवाम, उतना उसका साथ दें ताकि वो आगे बढ़ चढ़ कर आप लोगों की खिदमत कर सके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच फैजान, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा निदा, आपने स्टेप स्कूल और नौजवान पाकिस्तान फाउंडेशन का तारुफ तो करवाया है, इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जो हम मैं स्टेप स्कूल के बारे में थोड़ा सा अपने नाजरीन को बताना भूल गई कि स्टेप स्कूल जो है वो इस वक्त बहुत अच्छा इक़दाम स्टेप स्कूल ने भी एक बेड़ा उठाया है, क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत कमज़ोर है, और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, मगर इसके अंदर स्टेप स्कूल जो है वो एक बहुत अच्छा अहम किरदार अदा कर रहा है। और इसी के साथ साथ ही जो बच्चे सही से तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने की वजह से, तो उनके लिए 50% ऑफ भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये नंबर्स दिए गए, इसके ऊपर आप लोग रब्ता कीजिए। हमारे पास और भी स्पॉन्सर हैं निदा, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन हम ये बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपने 2 का नाम लिया, 2 का नाम मैं भी लेना चाहूँगा कि आइकॉन मार्केटिंग के हवाले से हमारे पास इस वक्त तूबा पल्स सिटी और घारो ग्रीन सिटी के हवाले से भी हमारा स्पॉन्सर्स हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं घारो सिटी के अंदर मौजूद हैं। इनकी बुकिंग 6,000 रुपये से 80, 100, 120 और 200 गज के रिहायशी प्लॉट्स हैं। इसमें जितनी जल्दी आप बुकिंग कराएंगे, इसमें कुरानदाजी का भी सिलसिला रखा हुआ है कि आप बुकिंग करा के इसमें कुरानदाजी में अपने तहफ़ हासिल करें, आपके गिफ्ट हैम्पर हासिल करें, और तकरीबन ये प्रोजेक्ट तैयार हैं। आज पेमेंट करें और आज ही कब्जा लें।
اور ہمارے ساتھ دوسرے جو ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیے. ویسے تو بہت سارے ہیں، پورا ٹائم ہمارا اسی میں لگ جائے گا، ہم دیتے رہیں گے وقتاً فوقتاً درمیان میں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور آج ہمارے ساتھ کیونکہ ہمارے مہمان کرام بھی موجود ہیں، مگر میں چاہوں گی کہ شو کا آغاز کرنے سے پہلے، ہم گفتگو کے اوپر جانے سے پہلے جو ہے وہ نعت کی جانب چلتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم باسط رانا سے سنتے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت خوبصورت کلام الحمدللہ اس میں عطا کیجیے. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ ہے، جنت تو ٹھکانہ ہے، مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. میں چاہوں گا بدر بھائی مل کر پڑھیں. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی زبر جائیں گے. تاجدار تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، آقا تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے. حامی ہے بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار تاجدار دور حاضر دور حاضر. کوئی ویسے تو دکھنے میں تو سارے اپنے بنتے ہیں، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آقا، کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار. اور رمضان کا مہینہ ہے اور اشرے بھی الحمدللہ تینوں اشرے بابرکت ہیں، اور اسی مہینے میں اگر موقع مل جائے تو ہمارے ناظرین کی بھی خواہش اور ہماری بھی کیا، میں کشو آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چل آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، اسی مہینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، کیوں دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں، دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں. مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے،
دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی کہ نظر جتنے خالی ہے جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار نگاہ کرم تاجدار حرم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی باسط رانا سے پوچھنا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے کیونکہ کچھ نیند میں پوری کر رہا ہوں کیونکہ جو ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ایگریمنٹ ہوا وہ ہوتا تمام معاملات ہوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تمام سب کو سلامت رکھے کہ میری بات کو بھی وہ مان رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. جب میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میں آج چھٹی کرنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے چھٹی جیسے کہ آپ سے میں نے عرض کی تھی آج سے 2 دن قبل آپ نے کہا تھا کہ آپ نے آنا ہے تو میں نے ان سے آپ سے عرض کی تھی کہ مجھے اگر آج کی تھوڑا سا رعایت مل جائے تو میں کچھ نیند لے لوں گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے. اور میں آپ کو بتاؤں آپ کا پروگرام الحمدللہ نہ کہ کراچی کی عوام کراؤڈ تو الگ ہے لیکن جو پنجاب کے صارفین آپ کو دیکھ رہے ہیں نا کیونکہ مجھے پنجاب سے بھی میسج آ رہے ہیں میرا الحمدللہ بہت جانا آنا ہے تو وہاں کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ویسے میں تمام چینلوں پہ آ رہا ہوں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو وینس پہ دیکھا ہم نے آپ کو نداز اور امیر قریشی صاحب کے شو میں دیکھا بہت آپ کا شو پسند کیا جا رہا ہے آپ دونوں کو بہت پسند کیا جا رہا ہے جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ کانٹینٹ لا رہی ہیں بہت بات اب ہو گئی. اچھا آپ ایک چیز دیکھیں ہر بندہ وائرل ہونے کے چکر میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت نازبہ کر جاتا ہے جو وائرل تو ہو جاتا ہے لیکن پروگرام کی نوعیت اور اس کا لیول اور اس کا معیار نیچے ہو جاتا ہے. الحمدللہ اول دن سے آپ کا معیار اتنا ہائی ہے کہ آپ نے ابھی تک کوئی ایسی بات ہی نہیں کی نہ کسی کا دل آزاری کی نہ کسی کی نجی معاملات میں آپ نے کوئی دخل دیا. صرف اور صرف آپ نے اسلام کی بات کی ہے اور جو حقوق العباد ہے اس کے حوالے سے جو بات کری الحمدللہ. اور کوئی آپ نے وہ نہیں لینا کہ بھائی میں نے کوئی کیا کہتے ہیں TRP بڑھا لینی ہے میں نے کوئی یہ کرنا ہی نہیں. میں نے اس شو کا خاصہ دیکھا اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کیمرے کی آنکھ کو دیکھ کے کہ جناب ایسے بھی TRP لی جا سکتی ہے کہ آپ بہت محبت سے پیار سے لوگوں کے دل میں جگہ تو بنا کے دیکھیں آپ ہی انشاءاللہ ہر جگہ چھائے ہوئے. تھینک یو سو مچ باسط رانا. اور جتنے بھی میرے ناظرین و کرام دیکھ رہے ہیں ان کی اتنی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین و کرام کیونکہ ہمارے جو شو کا نیم ہے وہ ہے بھی پیغام رمضان تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس ماہ برکت کے مہینے میں آپ تک ہم جتنا ہو سکے وہ پازیٹیو سے پازیٹیو پیغام ہم آپ تک پہنچا سکیں تاکہ کیا پتہ کیونکہ یہ بھی امجد قریشی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے توسط سے کسی کو پازیٹیو میسج جا رہا ہے اور اس کی زندگی آسان ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے لیے بھی یہ بہت اچھا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ کچھ نیکیاں ایسی کر دینی چاہیے کہ آپ اگر اس دنیا کے اندر نہ بھی رہیں تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے. کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم نیکیاں جو کرنا ہے کچھ تو ہمارے سے ہو جاتی ہیں نہ دانستہ بھی ہم کر جاتے ہیں نیکی اور کچھ ہمیں دانستہ بھی کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. جیسے کہ باسط رانا نے فرمایا بتایا اس نے کہ انہوں نے کہ جی وہ ہم کسی کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کسی کی برائی کر دیں کسی کو کچھ کر دیں کسی کو دیں. الحمدللہ میں اور آپ جس دن سے ہم نے شو شروع کیا ہے اپنے پروگرام سے کام رکھا ہوا ہے اپنی ٹرانسمیشن سے کام رکھا ہوا ہے. اور یہ وینس ٹی وی کا کیونکہ خاصا بھی ہے کہ وینس ٹی وی جو ہے وہ اپنی ٹرانسمیشنز کو بہت اچھے سے اچھا سجاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام میں چاہوں گی کہ ہمارا جو ٹاپک ہے آج ہم اس کی جانب چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مگر اس سے پہلے ناظرین و کرام کیونکہ ایک چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے بریک سے حاضر ہوتے ہیں تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. محسوس کرو
डायरेक्टर नाजरीन, हम लोग ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और इसी के साथ साथ ही हमारे साथ जो मेहमान ग्रामी मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि हम इनका तारुफ आपको करवाते चलते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर ऐनुर रज़ा जो कि शायर अहले बैत भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज आपने सुना है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो मियाँ और बीवी के हुकूक के ऊपर है, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा है क्योंकि हर घर की ये ज़रूरत है और जिस तरह के आजकल माशरे में हालात हो गए हैं तो लोगों को आगाही होनी चाहिए इस हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी के साथ साथ हमारे साथ जो हमेशा की तरह अल्लामा साहब मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि अमजद कुरैशी इनका तारुफ करें। अल्लामा एजाज अहमद मोसनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रोज़ अव्वल से हमारे साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह ट्रांसमिशन तक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मौजू जैसा कि आपने सुना कि मियाँ बीवी के दरमियान का है, बहुत तो अच्छा। इस पर हम कोई चलते बात करेंगे, ज़रूर बात लेकिन फिल वक्त हम चाहेंगे कि यहाँ पर बदर भाई बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनसे अगर हम एक नाच सुन लें हम ताकि उनकी नाज से आ प्रोग्राम जाए। का बिल्कुल मज़ा बिल्कुल दोबारा हो ऐसा ही जाए। है। बदर मुनीर से मेरी गुजारिश है कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाय अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ, ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ, ਤੱਕ ਲੈਂਦੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ते कहंदे आओ के करे उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करे उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करे उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें, और साथ में हो उनके परिवार की बातें, सरकार की बातें, और साथ में हो उनके परिवार की बातें, सरकार की बातें। जब कोई नहीं कोई सहारा, सरकार हमारा, जब कोई नहीं कोई सहारा, सरकार हमारा, हम क्यों न करे अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें, हम क्यों न करे अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली एक सिमत उमर से देख इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में माहताब का आलम क्या होगा। ऐ काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की, ऐ काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की, चारों से सुने हाँ यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें, यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें। और शेर देखिए कितना प्यारा है, डॉक्टर साहब। जब मिन्नी ही फरमा गए सरकार तो सुन लो, नई बात न बुन लो। जब मिन्नी ही फरमा गए सरकार तो सुन लो, नई बात न बुन लो।
حسنین کی باتیں ہی ہے سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، حسنین کی باتیں ہی سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ زیادہ ہوتے اشعار، ایک ہوتا ہے شعر، جو میں شعر پیش کرنے لگا ہوں ان اشعار کا وہ ببر شعر ہے۔ عطا کیجئے۔ سرکار کی باتیں، خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا، سب دیکھ نظارہ، خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا، سب دیکھ نظارہ، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب خیبر کانپ جاتا ہے، رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا، علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا، خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا، سب دیکھ نظارہ، خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا، سب دیکھ نظارہ، ہم کیوں نہ کریں، ہاں ہم کیوں نہ کریں حیدر کرار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں حیدر کرار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام عطا کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ ناظرین کرام ہم اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کیونکہ ڈاکٹر انور رضا بھی موجود ہے، تو میں پہلے چاہوں گی کہ ڈاکٹر انور رضا کی جانب میں چلتی ہوں کہ آج ہمارا اتنا خوبصورت ٹاپک ہے میاں اور بیوی کے حقوق کا، مگر آج کے اگر ہم ماڈرن دور کے اندر جائیں، سوشل میڈیا کے اندر کافی ایسی ہیں کہ میاں بیوی کی میمز بن رہی ہوتی ہیں، ایون کافی اب تو ایسے آپ ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھیں تو ایسے کانٹینٹ آنا شروع ہو گئے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں نااتفاقیاں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ اس کا نارمل جو گھر ہے ان پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، جبکہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے؟ دیکھیے، میاں بیوی کا رشتہ ایک بالکل منفرد رشتہ ہے، جتنے بھی رشتے ہیں ان میں یہ ایسا رشتہ ہے کہ جیسا امجد صاحب نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ بے شک۔ اچھا، اب یہ دونوں اس طرح کے رشتے سے منسلک ہیں کہ ان کی جب ابتدا ہوتی ہے یعنی عقد ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو مہر کی ادائیگی، بالکل جو رائٹ ہے دلہن کا بیوی کا، اس کے بعد سے حقوق اور یہ سب شروع ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس میں جو ویسے تو شرعی چیزیں ہیں، بہت سی مذہبی تو مولانا صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ بتائیں گے، تو جو معلوم سب کو ہی ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ ایک عالم ہے تو وہ عالم دین ہے وہی صرف میاں بیوی کے حقوق ادا کرے گا، عوام کو بھی سب پتہ ہونا چاہیے خود سے ہی، کہ وہ مثال کے طور پر حسن معاشرت رکھے بیوی کے ساتھ، بدسلوکی سے پیش نہ آئے، مثلاً کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، مثلاً یہ کہ جو حقوق بیوی کے لیے تعین ہے وہ فطری ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی زبردستی امپوزنگ ایٹیٹیوڈ کوئی کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو میمز آپ نے فرمایا، دیکھیے میمز تو صرف میاں بیوی ہی نہیں تمام چیزوں پہ بنتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ایسا پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک تو خاتون کو ایسا پیش کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے بالکل الگ تھلگ کی چیز بنا کے، وہ صرف ہنسانے کی خاطر، تفریح کی خاطر، ریٹنگ کی خاطر یہ سب چیزیں بنتی ہیں، اس پر سیریس نہ ہوا کریں، مزاح کو، لطیفے کو، مزاحیہ چیزوں کو مزاحیہ مزاح تک ہی رہنے دیں، اس کا اثر اپنے اوپر نہ لیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر گھروں کے اندر نا
جب آپ اس طریقے کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ امیجن کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کی پرسنل جو ان کی بہو ہے ان کے ساتھ، جو ان کی بیوی ہے اس کے ساتھ، وہ امیجن کر رہے ہوتے ہیں. کانٹینٹس بنانے والوں کو بھی چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ اس کے نتائج اور اثرات کیا ہیں، یہ کیا مرتب ہوں گے لوگوں کے گھروں کے اوپر. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ صرف یہ سوشل میڈیا یا میمز ہی نہیں، ڈراموں میں دیکھیے آج کل کس طرح سے چلایا جا رہا ہوتا ہے کہ جو اب میں یہاں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اس طرح کی چیزیں وہ ڈراموں میں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں. خاتون کے ساتھ میں کس طرح، اور وہ ایک مرد جو ہے وہ خاتون کس سے کیا ہو رہا ہے، کس سے تعلقات کس طرح کے ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں اوائڈ کرنا چاہیے. معاشرے کو اچھی تعمیر، اچھی تشکیل کی طرف لے جانا چاہیے تمام ان چیزوں سے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے ناظرین و کرام. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ علامہ صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ جن جن برانڈز نے تعاون کیا ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ ہیں پانڈا کیمیکل. اور پانڈا کیمیکل جو ہے وہ بہت اچھا ان کا ڈٹرجنٹ ہے اور ہوم کلیننگ ان کے آئٹمز ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ نیلسن پینٹ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور نیلسن پینٹ کے بارے میں کہتے ہیں جی ہاں نیلسن پینٹ کہتے ہیں. اچھا وہ آپ نے مجھے بتایا. نیلسن پینٹ کہتے ہیں کہ دوسرے عام پینٹوں کے مقابلے میں یہ 25% کوریج زیادہ دیتا ہے، تو لہذا نیلسن پینٹ از دی بیسٹ پینٹ. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے وہ 7 اسپائس ریسٹورنٹ. اور 7 اسپائس کے بارے میں بتاؤں، 7 اسپائس نے جو ڈیل لائی ہوئی ہے 10 رمضان تک، کل 10واں روزہ، آج ہم 9ویں روزے میں بیٹھے ہیں، کل 10واں روزہ ہو جائے گا، تو وہ 10 روزے تک ان کی ایک ڈیل تھی جو 2760 روپے کی تھی، جو انہوں نے 2000 روپے میں دی ہوئی ہے. تو وہ 2000 روپے ڈیل کی کل آخری دن ہے. تو وہ میں لوگوں سے کہوں گا، اپنے ناظرین سے دیکھنے والوں سے، کہ وہ جلد از جلد اس ڈیل سے فائدہ اٹھائیں. اسی طرح ڈبل چیز والے بھی ہیں. ڈبل چیز والوں کی جو ڈیل 2000 روپے کی تھی وہ انہوں نے 1500 روپے میں کی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی 10 رمضان تک ہے. بالکل ناظرین ایسے ہی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے وہ بمبئی ہلائی میمن جماعت نے بھی تعاون کیا ہے. اور ان کے بارے میں بھی میں چاہوں گی کہ امجد قریشی تھوڑا بتائیں. بمبئی ہلائی میمن جماعت جو ہے یہ ایک چیریٹی جماعت ہے، جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے. یہ اپنے کمیونٹی کے علاوہ کمیونٹی سے باہر بھی جو ہے لوگوں کے لیے چیریٹی بھی کام کر رہے ہیں. بچوں کی تعلیم پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کے صحت پہ بھی کام کر رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کے الاؤنسز، بچوں کے اپنا اسکالرشپ وغیرہ بھی دیتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیریٹی کام کر رہی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ناظرین کرام. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ ہم علامہ صاحب کی جانب اپنا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. علامہ صاحب جیسے کہ آپ نے سنا یہاں پہ جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے، تو میں چاہوں گی کہ اگر ہم بہترین مثال دیکھیں، بہترین رول ماڈل دیکھیں اگر ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا روشنی ڈالیے کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک پیش کرتے تھے. اس پہ ایک سوال میں بھی ایڈ کر دوں. ایک حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی سے بہتر طریقے سے پیش آئے. تو یہ سوال کے ساتھ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ رسول خدا اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے تھے. رسول خدا اپنی زوجہ کے ساتھ اس طرح سے پیش آیا کرتے تھے کہ جب جناب خدیجہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے شوہر تو رسالت کا کام یہ کرتے ہیں، تو یقیناً وہ گھر کے کاموں میں تعاون نہیں کرتے ہوں گے. ایک ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ ایک عام آدمی بھی اگر کوئی سوشل ورکر ہو یا عالم دین ہو، دین کا کام کرتا ہو، تو وہ گھر کے کاموں میں وہ اتنا تعاون نہیں کر سکتا. بیوی نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ بکری کا دودھ دھونے میں بھی میری مدد کرتے ہیں، اور وہ روٹی کو بیلنے میں بھی، یعنی روٹی کو پکانے میں بھی میرا ساتھ دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اور وہ بچی کی تربیت میں تو یقیناً ظاہر ہے کہ ان کے بچے تربیت یافتہ تھے، لیکن اس میں بھی میری مدد کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ سیرت میں یہ آیا کہ سیرت رسول میں کہ رسول خدا جھاڑو دینے میں بھی آر محسوس نہ کیا کرتے تھے. یعنی گھر میں انسان کو صفائی تو رکھنی ہوتی ہے. یعنی آپ یہ تصور کیجئے کہ وہ رحمت للعالمین جو یہ فرما رہے ہیں مسجد میں کہ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان تمہارا یہ ہے کہ تم صاف ستھرے رہو، وہ اپنے گھر کو پہلے صاف رکھا کرتے تھے اور اپنی زوجہ کے ساتھ مل کر یہ کام کیا کرتے تھے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یا رسول اللہ
یہ باتیں فقط ہمارے لیے ہیں یا آپ کے لیے بھی ہیں؟ بے تو شک۔ رسول فرمائیں کہ نہیں، یہ میں پہلے عمل کرتا ہوں، اس کے بعد تمہیں، اس کے بعد اور بھی فقط یہ نہیں، اس کے بعد دیگر اور کام، مثال کے طور پر پانی بھرنا، اس دور میں پانی بھرنا ایک بہت مشکل کام بڑا ہوتا مشقت تھا۔ والا کام تھا۔ اس دور میں جو ہے وہ پانی بڑے آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس دور میں کنواں کھودا جاتا تھا، اور جب پانی نہیں ملتا تھا گھر میں ایک کونے سے تو دوسری جگہ پر کنواں کھودنا پڑتا تھا، اور اگر گھر کے کسی کونے میں مثلا کنویں سے پانی نہ نکلتا ہو تو پھر باہر سے پانی ارینج کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ پانی بھرنے والا، چونکہ روایت میں یہ آیا کہ اس گھر میں پانی، جس گھر میں رسول اللہ کی رہائش گاہ تھی، اس گھر میں پانی کہیں ملا نہیں کہ رسول کے گھر میں کنواں ہوتا، لہٰذا پانی والا آیا کرتا تھا اور مشکیزہ انڈیل دیا کرتا تھا سراہی میں۔ تو اس وقت رسول اپنے گھر میں موجود ہوا کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تبلیغ کے کام سے گئے ہوئے ہوتے تھے، یعنی وہ مصروفیت میں سے وقت نکال کے گھر میں بیٹھتے تھے کہ میری زوجہ اکیلی ہوں گی۔ میں آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ بات ہے کہ ہمارا شوہر ہمارا ساتھ نہیں دیتا، اتنی مثالیں مولانا صاحب نے پیش کر دی تو ہمارا شوہر تو ہمارا ساتھ نہیں دیتا، یہ فقط یہ بات نہیں ہے۔ تو ایسی تو پھر خاتون بھی تو ہونا، انشاءاللہ جب کل ہماری گفتگو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پہ مفصل ہوگی، لیکن فقط ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ کہ جس طرح سے رسول اللہ ساتھ دیا کرتے تھے اسی طرح سے جناب خدیجہ بھی ساتھ دیا کرتی تھی۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جب وہ حاملہ تھیں تب وہ غار حرا میں چڑھ کر رسول اللہ کو کھانا دیا کر رہی ہیں۔ آپ آج کے دور میں غار حرا پہ جائیے تو آپ کو 1.5 گھنٹہ لگے گا اوپر چڑھنے میں اور 1.5 گھنٹہ لگے گا اترنے میں۔ ایسی پھر زوجہ بھی بن جائیے تو ایسا پھر شوہر بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ بالکل بالکل، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بات کی علامہ صاحب۔ میں اسی کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے اتنی خوبصورت بات کی، مگر میں یہ بھی چاہوں گی اپنی ناظرین سے کہنا کہ اکثر میں دیکھتی ہوں جب ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جب لڑکی گھر کے اندر رخصت ہو کر آتی ہے تو اکثر جو آج کا ہمارا جو ماڈرن معاشرہ ہے اس کے اندر سب نہیں مگر چند کچھ ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ پہلے دن ہی اپنی بیوی کو بھائی اتنا سخت رکھنا، اگر آج آپ نے ڈھیل دے دی تو وہ پوری زندگی ڈھیل رہے گی، اور لڑکی کو بھی اسی بات پر ٹرین کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اپنے سسرال میں جا کے نا بالکل سخت رہنا، اگر آج آپ نے ڈھیل دی تو وہ ساری زندگی آپ ان کے کنٹرول میں رہو گے۔ تو اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے ناظرینوں کرام، کیونکہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ دونوں اگر ایک دوسرے کو سمجھ کر چلیں تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ میں چاہوں گی یہی سوال جو ہے میں ڈاکٹر صاحب سے میں کروں گا کہ جیسے ندا نے کہا کہ دونوں طرف سے یہ سبق دیا جاتا ہے، لڑکی کو بھی کہ آج ڈھیل نہیں دینا، آج اگر ڈھیل دی تو تم زندگی بھر دبی رہو گی، لڑکے کو بھی کہا جاتا ہے کہ آج تم نے اگر ڈھیل دی تو زندگی بھر دبے رہو گی۔ تو کیا یہ دونوں کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ دبنے دبانے کا سلسلہ ہمارے مذہب میں، ہمارے شرعاً جائز ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ برابرداری محبت سے پیش آنا چاہیے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، وہ جو حسن معاشرت والی بات جو ہے یہی ہے کہ یہ رشتہ دو طرفہ ہے، دو طرفہ، اور نہ صرف یہ رشتہ دو طرفہ ہے بلکہ یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے۔ ایسے ہی ہے، اور دونوں خاندان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں خاندان آپس میں اچھے طریقے سے رہیں گے اور ہماری اولاد جو رشتے ازواج میں منسلک ہوئی ہے وہ اچھے طریقے سے لائف کو گزاریں، خوش اسلوبی سے، ہنسی خوشی اور پروان چڑھیں، تو وہ خود ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ توجہ دیں۔ بڑوں پر زیادہ دیکھیں، بچوں کی شادی ہوئی لڑکوں لڑکی کی تو دیکھیے الحمدللہ میرے 10 گرینڈ چلڈرن ہیں، اب آپ اندازہ لگائیے کہ میں کن مراحل سے شادیوں سے گزرا ہوں گا، اپنی سے لے کے اور اپنے بچوں کے اور دیگر لوگوں کے، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ میں کتنا اس سلسلے میں ایکسپیرینس ہولڈر ہوں کہ میں قریب سے دیکھا ہوا ہوں بہت سارے لوگوں کے یہاں کے مسائل بھی بہت برا ہو رہا ہے۔ آج کل جو طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، دیکھیں یہ حقائق ہیں، اس کو اگر ہم نہ تذکرہ کریں تو یہ پردہ پوشی سے ہم آنکھیں بند کرنے سے وہ کبوتر کے تو بلی غائب نہیں ہو جائے گی۔ بالکل، تو یہ طلاق کا ریشو جو بڑھ رہا ہے، میری اپیل ہے کہ اس کو ختم کریں۔ طلاق کی وجہ کچھ نہیں ہوتی ہے، ایک تھرڈ پرسن، وہی جیسے آپ ندا فرما رہی تھیں، ایک تھرڈ پرسن کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم فکر نہیں کرنا، پہلے دن جب جاؤ گی تو وہاں جا کے اپنی دھاگ بٹھا دینا۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، وہ لڑکی کو ماں نے خود ہی لڑائی کے لیے آمادہ کر کے بھیج دیا ہے۔ اچھا، اب وہ آپ کی وہی بات دوسری کہ وہ لڑکے والے کہ آنے دو بہو کو، پہلے دن دیکھو بیٹا سختی سے پیش آنا، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پہ بھاری ہو جائے۔ بھائی کیا بھاری ہونا، کیا ہلکا ہونا، آپ لوگ رشتے منسلک ہوئے ہیں،
ایک دوسرے کا لحاظ کریں, خیال کریں, توجہ دیں. اچھا اب اگر ہم ان چیزوں کو, اب سوشل میڈیا والی بات بھی بیچ میں, اور دیکھ کر وہ اب شادی ہو رہی ہے, اب جا رہے ہیں تو وہ کلپس دیکھ رہے ہیں, شادی کے حوالے سے کلپس دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک مسئلہ اور بھی ہے جی, جو ہم لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز, آپ فیس بک پہ دیکھیں سامنے چیز آ گئی. حیرت کن بات ہے, اے آئی نے سب یہ کر دیا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں ایسے کیا تو وہ چیز سامنے آ گئی. شادی کا گھر ہے, اب شادی کے کلپس آنے شروع ہو گئے, اس میں کلپس نیگیٹو جو آتے ہیں وہ تباہ کن ہیں. تو اس طرح اپنے بچوں کو سمجھا کے بھیجیں, ان کو قبول کریں. نئی دلہن آئی ہے, شروع اس کو گھر کے ماحول کی کچھ خبر نہیں ہے. جیسے آپ نے ہلکا بھاری کی بات کی, آپ نے جیسے کہ ہلکا اور بھاری پڑ جائیں. علامہ صاحب میں آپ سے سوال کروں گا, نئے گھر میں آئیے تو اس کو ایڈجسٹ کرنا گھر والوں کا فرض بنتا ہے, کیونکہ وہ تو نہیں آئی ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے یہاں کا. لیکن وہ ہلکا بھاری جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ سمجھتی ہے میں اس پہ بھاری ہو جاؤں, اور وہ سمجھتا ہے میں اس پہ بھاری ہو جاؤں, تو کیا یہ ہلکا بھاری ہونا جائز بات ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب نکاح جو کہ سنت ہے, ہمارے نبی کی سنت ہے, نکاح کے بعد جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ وہ اگر بات طلاق تک ہو جاتی ہے, یہ ریشو بہت بڑھ گیا ہے, تو کیا طلاق کے بعد پھر اس کا نان نقطہ یا اس کا مہر, یہ اس معاملے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہی دیں. پہلی بات تو یہ کہ نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی کسی پہ برتری اور فوقیت حاصل کرے. میں نے اگر اپنی بیوی پہ روب جما لیا تو کیا حاصل ہوا, اس سے کیا مثلاً کیا حاصل ہوا؟ یعنی اگر میری بیوی میں اس کو بولوں کہ اٹھ جاؤ, وہ اٹھ گئی, میں بولوں بیٹھ جاؤ, سو بیٹھ گئی, اور میں بولوں لیٹ جاؤ, لیٹ گئی, جاؤ کھانا پکاؤ, جاؤ کھانا پکا کر آئی. یہ تو پھر روبوٹ ہے نا, یہ تو رشتہ الفت تو نہ ہوا نا, محبت کا رشتہ تو نہیں ہوا. یہ تو آپ ایک نوکر لے آئے, یا شاید نوکر سے بھی ایک بدتر کوئی صورت لے آئے. نوکر بھی شاید آپ کو سامنے جواب دے دیتا کہ نہیں مالک, یہ کوئی وقت نہیں ہے کھانا پکانے کا, یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ میں اس وقت سو جاؤں, آپ نے کہہ دیا بیٹھ جاؤں تو بیٹھ جاؤں. یہ نہیں ہوئی, یہ رشتہ نہیں ہوتا. اور یہ الٹ بھی کر دیجئے کہ زوجہ نے کہہ دیا رات کو 2 بجے آپ آ رہے ہیں, سنیں وہ ایک کام کریں نا, میرا بہت جی چاہ رہا ہے کچھ لیتے ہوئے آئے. اب خود اگر خیال ہے راستے میں کچھ چیز مل بھی رہی ہے تو لیتے ہوئے آ جائیں, اور اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے, رات کے 2 بجے یہ چیز واقعتاً ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. تو یہ 2 طرفہ محبت کی بات ہے. ایک بات تو میں نے عرض کر دی. دوسری بات یہ کہ نہیں, ایک منٹ, دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جب طلاق ہوتی ہے تو کیا نان نفقہ دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا, مہر دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا. ایک بات تو یہ, مہر ہر صورت دینا ہوگا. یہاں پر آپ نے عقد کر لیا, نکاح کے بول ہو گئے, مہر اس کا بن گیا, واجب ہو گیا, اس کا حق ہے. آپ دیر سے دیتے ہیں یا آپ کوتاہی کرتے ہیں, آپ اس کو پہلے ہی رات میں آپ اس کو مہر دے دیں. وہ کہتی ہے میں معاف کرتی ہوں, میں آپ کو آپ آرام سے دے دیجیے. کیا کانسیپٹ ہے؟ نہیں معاف نہ کروائیں نا, وہ خود کہتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتی ہے معاف کر رہی ہے. وہ کہہ سکتی ہے, وہ اس کی چیز ہے, اس کا گفٹ ہے, معاف ہو سکتی ہے. آپ پیش تو کریں. آپ نے مہر مقرر, بات سنیں, مہر مقرر ہوا 5 لاکھ روپے, ٹھیک ہے, مہر مقرر ہوا ہے مثال کے طور پہ 1 تولہ سونا, رکھیں 1 تولہ سونا, میں دیکھتا ہوں کون معاف کرتا ہے. کیا بات ہے, آپ نے پہلے اس سے بات کی ہے کہ سنیں وہ 1 تولہ سونا ہے, میں دے نہیں سکتا, اتنا زیادہ لکھوا لیا ہے تمہارے بھائیوں نے, 5 لاکھ روپے لکھوا لیا ہے, تو بیچاری وہ یہی بولے گی نا کہ میں معاف کرتی ہوں. یا جب طلاق کی بات آئے گی تو بولے گی اب تو الگ ہو رہے ہیں, اب تو دے دیں, اب تو 5 سال بعد یا 2 سال بعد اب الگ الگ ہو رہے ہیں, اب تو سب چیزیں آپ کی چیزیں آپ کے ساتھ, میری چیزیں میرے ساتھ, اب تو حق دے دیں. تب کہا جاتا ہے اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں مولانا صاحب, اب تو ہم بیوی سے جان چھوڑا رہے ہیں. کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ 5 لاکھ روپے نہ دینے پڑے, بچ جائیں, اب بھی نہیں دینے پیسے, اب بھی نہیں دینے. بھئی مہر پہلے ہی دن دینا تھا آپ کو, ایک بات. دوسری بات, جب تک عورت عدت میں ہے نان نفقہ بھی دینا ہوگا, نان نقطہ بھی دینا ہوگا. جی, نان نفقہ بھی دینا ہوگا, جب تک عدت میں ہے اس کا خرچہ اٹھانا ہوگا. میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ مہر کا کیا مقام ہے؟ مہر یہ ایک طرح سے جب آپ نے نکاح کی وجہ سے وہ عورت حلال ہو گئی آپ پر, تو اب اس نے چونکہ وہ آپ پر حلال ہوئی ہے تو آپ نے کچھ اس کو پیش کرنا ہے جس پہ وہ راضی ہے.
جس پہ وہ راضی ہے. آپ نہیں کہیں گے کہ میں 50,000 دے سکتا ہوں, میں 1,00,000 دے سکتا ہوں. جس پہ وہ راضی ہو وہ طے کرے گی. عورت مہر طے کرتی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے معاشرے میں مرد طے کرتا ہے کہ میں طے کروں گا کہ اتنا مہر دوں گا. نہیں, عورت کو طے کرنے دیں کہ وہ مہر ہے, کیونکہ وہ آپ کے نکاح میں آ رہی ہے, وہ اپنے آپ کو آپ پر جائز کر رہی ہے. جائز کرنے کے بدلے میں کچھ شریعت نے کہا ہے کہ کچھ اس کو آپ پے بیک کریں, تو وہ مہر ہے, وہ اس کا تحفہ ہے ایک طرح سے. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے علامہ صاحب نے. اور بھی ہم کیونکہ بریک کا ٹائم بہت قریب ہے اور بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے, تو میں چاہوں گی کہ ہم لوگ بریک پہ جائیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ملتے ہیں بریک کے بعد. محسوس کرو پیغام رمضان محسوس کرو. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. تیری خوشبو میری چادر, تیرے تیور میرا زیور, تیرا شیوا میرا مسلک. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. میں ہوں قطرہ تو سمندر, میری دنیا تیرے اندر سجداتا. میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ کلندر, تیرے سائے پہ کھڑے گئے میرے جیسے تو بڑے گئے, کوئی تجھ سا نہیں بے شک. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. تیری مدحت میری بولی, تو خزانہ میں ہوں جولی. تیرا سایہ میری کایا, تیرا جھونکا میری ڈولی. تیرا رستہ میرا غادی, تیری یادیں میری وادی. تیرے ذرے میرے دیپک. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ گفتگو کا ہم واپسی آغاز کرتے ہیں کہ علامہ صاحب آج کل معاشرے کے اندر ایک خرابی اور آ گئی ہے کہ اکثر جو ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کا کردار آج کے دور کے اندر اس طریقے سے دکھایا جا رہا ہوتا ہے, بلکہ اس کو سکھایا بھی, بہت سے لوگ ایسا سکھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی گھر کے اندر آؤ نا ایک روب سے آؤ کہ گھر والے ڈر جائیں. تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک میں آپ کی بات کے جواب میں ایک مختصر مگر بہت پر اثر اور خوبصورت سا واقعہ سناتا ہوں کہ رسول اسلام نے حضرت سعد بن معاذ کی جب نماز جنازہ پڑھائی تو پنجوں کے بل پڑھائی. صحابی رسول تھے, پنجوں کے بل پڑھائی. تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ پنجوں کے بل؟ فرمایا کہ ہاں, اس لیے کہ اتنے فرشتے تھے ساتھ کے جنازے میں کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں فرشتوں کو نقصان نہ پہنچے. اس کے بعد ان کو قبرستان لے کر گئے, رسول اللہ نے دفن کیا, اور پھر جب جیسے ہی تدفین ہو گئی تو ماں نے کہا ہنیئا لک الجنہ یا سعد, سعد تیری ماں سعد تجھے جنت مبارک ہو. جیسے ہی ماں نے کہا تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سعد کو جنت مل رہی ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے جنازہ پڑھایا, فرشتے اترے, آپ قبر میں اترے,
تو جنت تو مل رہی ہوگی نا. فرمایا سعد کا ایک طریقہ تھا کہ اپنی زوجہ سے بڑی تلخی سے بات کیا کرتے تھے کبھی کبھی. ابھی جو ہے فشار قبر کا عذاب ہو رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابی رسول ہیں پسندیدہ، مگر اس وقت اللہ یہ پہلے حساب کر رہا ہے کہ تمہارا مقام تو ہے، مگر یہ جو تم نے کام کیا نا یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو وہ مرد حضرات جو اپنے سے کمتر پہ کوئی بھی کمتر ہو سکتا ہے، وہ اب کوئی غیر شادی شدہ ہو تو ماں پہ روب جھاڑ رہا ہے، بہن پہ روب جھاڑ رہا ہے. بھئی اب تم اپنے مقابلے والے پہ روب جھاڑو تو سمجھ بھی آتا ہے، اپنے سے بڑے پہ کچھ بات کرو تو سمجھ بھی آتا ہے. تو یہ نیچ حرکت ہے، یہ بری بات ہے، اور یہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں. زبان کی بدتمیزی یا کسی آنکھوں سے، حتیٰ کہ تیز نگاہ سے اپنے بزرگ کو دیکھنا، اپنی والدہ کو دیکھنا، یا کسی کو بھی تیز نگاہ سے دیکھنا پروردگار کو غضبناک کرتا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر. امجد قریشی میں چاہوں گی کہ آپ بھی گفتگو کیجئے، کیونکہ آپ ساری باتیں یہاں پہ سن رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ کیا کہنا چاہیں گے. میرے پاس ایک سوال تھا علامہ صاحب کے لیے کہ جیسے ندا نے پوچھا کہ شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو روب یا دبدبہ ہوتا ہے، اسی طرح شوہر کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں بیوی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے. شوہر کی ذمہ داری میں زوجہ کے لیے جو نان نفقے کا کہا جاتا ہے، نان نفقے سے مراد یہ کہ اس کو کھانا پرووائڈ کرے، اس کو لباس پرووائڈ کرے، اور اس کو چھت پرووائڈ کرے. یہ اگر 3 چیزیں وہ دے رہا ہے زوجہ کو مناسب شان کے مطابق، اس کی شان کے مطابق دے رہا ہے تو یہ ٹھیک دے رہا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ بہت ہی مہنگے فینسی کپڑے دے، بہت مہنگا، بہت لذیذ کھانا، یہ نہیں ہے. ہاں لیکن اہل و عیال پر اچھا خرچ کرنا، اچھا دینا باعث ثواب ضرور ہے. لیکن اگر اس کی طاقت نہیں ہو تو زوجہ یہ نہ کہے کہ آپ نے مجھے اس سال عید پر جھوڑا نہیں دلایا، اینیورسری تھی آپ نے مجھے کچھ دیا نہیں. ارے تھوڑا سا ساتھ بھی دے دو اپنے شوہر کا. لیکن شوہر پہ پھر آپ نے سوال کیا ذمہ داری یہ ہے کہ جتنا ضرورت ہے اس کو اتنا تو دینا ہوگا، کہیں سے بھی کرے. ورنہ ابھی شادی آپ نے کی ہے تو آپ نے ایک خاتون کو اپنے ساتھ لائے ہیں تو اب اس کی ذمہ داری اٹھائیں، چاہے وہ چھت کے حساب سے بھی ہو، چاہے لباس کے حساب سے ہو، چاہے کھانے کے حساب سے. یہ اس کو آپ نے دینا ہی دینا ہے، ہر لحاظ سے. بعض لوگ سمجھتے ہیں پاکٹ منی دینی ہے. نہیں، پاکٹ منی دینا ضروری نہیں ہے. ہر مہینے کے 10,000 روپے دے دیے، اسی میں تم پورا کرو، اس میں کپڑا بھی لے لو، اس میں تم جو بھی لینا ہے، تمہیں پرس لینا ہے. جو چیز ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ عین ممکن ہے 10,000 سے کم میں آ جائے، عین ممکن ہے 10,000 سے زیادہ میں آ جائے. اگر یہ آپ نے دے دیے تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. پھر آپ بے شک آپ اپنی زوجہ کو پاکٹ منی اضافی دے دیں، وہ آپ کی نیکی ہے اور آپ کا ثواب ہے. اچھا نعمہ صاحب، کیونکہ ظاہری ہے کہ جہاں 2 برتن ہوتے ہیں تو وہ کھٹکتے بھی ہیں. میاں بیوی کا اتنا خوبصورت رشتہ ہے، کبھی پیار بھی ہوتا ہے تو کبھی ناراضگی بھی ہوتی ہے. اور غصے کی صورت کے اندر اگر میاں بیوی کے بیچ میں ناراضگی ہو جائے اور اس صورت کے اندر غصہ کس حد تک جائز ہے کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غصہ جو ہے وہ اول تو یہ یاد رکھیے کہ حدیث میں آیا کہ تمام جو ایمان ہوتا ہے اس کو فاسد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اب یہ آپ نے بات کی کہ غصہ کن چیزوں پر جائز ہے، آپ نے یہ بات کی نا، جب عورت خلاف شریعت کام کر رہی ہے. مثال کے طور پر ایک عورت ہے جو کسی نامحرم سے اس نے مراسم بنا رکھے ہیں، یہاں پہ اگر مرد نہیں غصہ کرتا، نہیں ٹوکتا، اس سے بڑا بغیرت مرد کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو بولنا ہے، ٹوکنا ہے. اچھا، مثال کے طور پر اور کسی حرام فعل میں عورت مبتلا ہے، یا وہ دیکھتا ہے کہ میری عورت ورکنگ وومن ہے، کوئی کمائی لے کر آئی ہے، حرام کی کمائی ہے، آج جال سازی سے کسی کو غلط چیز بیچ کر پیسے لے کر آئی ہے، گھر میں حرام کمائی. تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے زوجہ حرام میں مبتلا ہے، اس کو ٹوکنا ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جسمانی لحاظ سے ہو. کسی بھی طریقے سے زوجہ حرام کام کر رہی ہے، چونکہ اس کے انڈر میں ہے، یہ ولی ہے تو اس کو ٹوکنا ہے.
ہاں لیکن بیجا باتوں میں ٹوک رہا ہے کہ تم نے یہاں کیوں کر دیا اور یہ چیز یہاں کیوں رکھ دی. اب یہ تو گھر میں عام طور پہ ہوتا رہتا ہے, اور اس میں تو کیا ہے کہ عام طور پہ پھر کبھی ہو جائے تو ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں, اور جو ہے وہ اس کو اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس کو ختم کر کے جو ہے وہ آپ اگلی صبح شروع کریں, یہ بہت اچھا طریقہ ہے. مگر اکثر یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ جب دو لوگوں میں ناراضگی ہوتی ہے تو بات یہاں تک اکثر پہنچ جاتی ہے کہ معاملات تشدد تک آ جاتے ہیں, تو اسلام میں اس چیز کو کیسے دیکھا گیا ہے؟ تشدد کرنا کتنا جائز ہے شوہر کا بیوی کے کتنا اوپر؟ جائز, کسی حد تک بھی جائز, کسی حد تک بھی جائز, کسی یعنی زوجہ کے شوہر کا زوجہ کو مارنا, استاد کا شاگرد کو مارنا, ماں باپ کا اولاد کو مارنا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے. جی میں آپ کو بالکل واضح انداز میں بتا دوں یہ تینوں چیزیں جائز نہیں ہیں. فقط استاد کا شاگرد کو تادیب ادب سکھانے کے لیے, اگر وہ ادب سیکھ نہ رہا ہو, ایک ہلکا سا یہ جو میں نے یہ کیا نا اتنا سا کرنا چاہیے, اس میں کیا ادب سیکھے گا بس. لیکن جو تشدد ایک اگر نیل کا نشان ہو جائے یا لال ہو جائے یا خون بہہ جائے, مختلف پورا چیپٹر ہے دیت کا, اس کے اوپر دیت بنتی ہے اور وہ تقاضا کر سکتی ہے کہ یہ تم نے میرا جو ہے نا وہ لال کر دیا ہے یا نیل کر دیا ہے, یا مجھے جو ہے رخسار کے اوپر مارا ہے, یا مجھے جو ہے وہ پیٹھ پہ مارا ہے یا کمر پہ مارا ہے یا میرے سر پہ مارا ہے, مجھے زخم ہوا ہے, میری دیت ہے, مجھے دیت دو. یہ دیت کا تقاضا کرتی ہے. اور اس سے معاملہ اور آگے بڑھ جاتا ہے, مثلا وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب تم اپنی ماں کے گھر جاؤ, اور اس سے معاملہ اور آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میں جو ہے تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. تو پھر یہاں پر میں عرض کر دوں, کیونکہ اس میں یہاں پر برادران اہل سنت کا اور ہمارا تھوڑا فرق ہے, وہ یہ کہ غصے میں ہمارے یہاں طلاق نہیں ہوتی ہے. یہ طلاق جو ہے وہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو تحمل سے سوچ کر کرنا ہوتا ہے. اگر دی بھی ہے تو نہیں ہاں ہوگی. نہیں, غصے میں اگر وہ 3 بار کیا 50 مرتبہ بھی بول دے کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, یا آج سے تم میری زوجہ نہیں ہو, میسج پہ بھی لکھ دے, لکھ کے بھی بتا دے اور بول بھی دے, اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں پر اس طرح سے طلاق نہیں ہوتی. اس کو یہ 2 عادل گواہ موجود ہوں گے, 2 شاہد ہوں گے, جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے, 2 گواہ موجود ہوں گے, اور تب ان کے سامنے, جبکہ عورت پاکیزگی کے عالم میں ہوگی, جس کو آپ سمجھتی ہیں بہتر انداز سے کہ عورت پاکیزگی کے عالم میں ہوگی, تب جا کے وہ طلاق دے گا. اس کا مطلب جب یہ شرائط پوری ہوں گی تو اس کا مطلب وہ طے کر چکا ہے کہ اب میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, اس کا مطلب وہ طے کر چکا ہے. اس میں ہاں میں ایک سوال بڑے دیر سے میں سوچ رہا ہوں, اور وہ سوال میرے سے ہی بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ رمضانوں میں عام کانسیپٹ یہ ہے کہ میاں بیوی نہیں مل سکتے, تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے کانسیپٹ ہے؟ نہیں بالکل غلط ہے. اتنا زیادہ محبت اور الفت کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اس میں روزے کی حالت میں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, جی بالکل, وہ سوائے اس کے کہ وہ مباشرت نہیں کر سکتے, یعنی جمع نہیں کر سکتے, اور یا اب میں کوئی بھی الفاظ زیادہ استعمال کروں اس حوالے سے, باقی وہ لمس چھونا, ایک دوسرے کو محسوس کرنا یا بوس و کنار وغیرہ, یہ سب کچھ اس میں کوئی ممانعت ان کی نہیں ہے. آپ بولتے ہیں تو یہ بہت ہی مطلب ایسی چیز ہے کہ پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ یہ ایسا نہیں ہے. ہاں جو یعنی جو نجاست کی حالت ہو جاتی ہے وہ وہی دخول اور وہ ہے جمع مباشرت, تو وہ تو ظاہر ہے کہ روزہ اس سے باطل ہو جائے گا. تو باقی کچھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ روزے سے سحری سے پہلے اور افطار کے درمیان کے میں عرصے کے ٹائم میں وہ تو دیکھیے وہ تو بالکل آزاد کنڈیشن ہے, کھانے پینے میں بھی آزاد ہیں اور ہر جائز کام کرنے کے لیے آزاد ہیں. میاں بیوی جس طرح بھی ہاں پہلے جتنا چاہیں اچھے طریقے سے, نہیں بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس چیز کا, تو سوائے حرام کام کے باقی تو کوئی ممانعت ہو ہی نہیں سکتی. بالکل ایسے ہی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین کرام, ہمیں ایک اور ہمارے مہمان ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, سلمان. السلام علیکم. سلمان کو آپ اکثر ہماری ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر دیکھتے ہوں گے, حرم بیوٹی پروڈکٹ کے یہ CEO ہیں. اور سلمان, کیونکہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میاں بیوی کے حقوق کے اوپر ٹاپک ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو زوجہ ہیں ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسے ہے؟ دیکھیں, میاں بیوی کا جو رشتہ ہے آپس میں انا کا, اگر شوہر مثال کے طور پہ غصہ آ جائے
تو بیوی کو چاہیے کنٹرول کر لینا چاہیے. اگر بیوی کو آ جائے تو اس وقت شوہر کو کر لینا اچھا چاہیے. معذرت کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ انا کا نہیں ہے, میاں بیوی کا رشتہ محبت کا ہے. لیکن ہم جو انا کے اوپر آتے ہیں نا, دیکھیں اکثر جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ انا پر آتی ہیں کہ شوہر مجھے غصہ کرتا ہے, میں کیوں کنٹرول کروں. میں اگر ہم یہ دونوں ہٹا دیں تو بہت پیارا یہ رشتہ ہے, بالکل صحیح ہے محبت کا. اور اکثر آپ کی جب بیگم سے لڑائی ہو جائے تو آپ خاموشی اختیار, میرے خیال تو یہ خاموشی اختیار کر لینا وہ زیادہ بہتر ہے. نہیں, شوہر کے لیے ویسے بھی خاموشی اختیار کر لینا بہتر ہے. جی جی, شوہر تو برداشت کر لے زیادہ بہتر ہے. بیچارہ شوہر کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. ہمارے معاشرے میں تو عورت جو ہے نارملی, جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا, ڈاکٹر صاحب نے بھی بات ہوئی کہ نارمل ہمارے جو جسے کہتے ہیں نا مرد بہت شریف آدمی ہوتا ہے, تو مرد ہمیشہ بیچارہ شریف ہی رہا ہے, عورتیں ہی حکمرانی کر رہی ہوتی ہیں پہ. علامہ صاحب مولا علی کا اس میں قول پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. مولا علی نے اس کا ریفرنس کے ساتھ پیش کروں گا کہ نہج البلاغہ میں یہ کوٹیشن ہے مولا کا کہ عورت وہ شر ہے کہ جس کے ساتھ رہنا بھی مشکل ہے, جس کے بغیر رہنا بھی مشکل ہے. مولا کا قول ہے, مولا کا قول ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ رہنا بھی ناگزیر ہے, جس کے بغیر رہنا بھی ناگزیر ہے. دیکھو بغیر بیٹھے ہوئے اس کے نہیں رہ سکتے, ساتھ بھی اس کے رہنا بڑا مشکل کام ہے. اچھا مگر میں ناظرینوں کرام آپ کو بتاتی چلوں, امجد قریشی اتنی بات کر رہے ہیں, گھر پہ بھابھی جب یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی تو وہ آپ کو بتائیں گی, مگر ہماری بھابھی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی خاتون ہے اور بہت خیال رکھتے ہیں امجد بھائی کا. ایک بات میں یہاں پہ ایک اور عرض کر دوں کہ اس بات کو سوچتے ہوئے کہ شادی کرنے کے بعد بہت سارے مسائل یہ پیدا ہوں گے کہ یہ جھگڑا ہوگا, یہ مسئلہ ہوگا, وہ ہوگی, یہ بات ہوگی, وہ بات ہوگی, تو آج کل کے نوجوان جو ہے نا وہ شادی کا رجحان نہیں رکھتے یا سوچتے ہیں کہ اب شادی نہیں کرنی, یا جتنی ناکام شادیوں کو وہ دیکھ رہے ہیں یا شادیاں ہونے کے فوراً بعد ہی وہ کچھ عرصے میں وہ ٹوٹ رہی ہیں, تو وہ شادی نہیں کر رہے, یعنی وہ اسٹیپ ہی نہیں لے رہے. بالکل, ایک تو ہوتا ہے شادی ہوئی اور پھر وہ کامیاب نہیں ہوئی, ٹوٹ گئی. اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے, وہ کیا ہے, اکثرہم اہل النار العذاب, کہ جو زیادہ تر جہنمی لوگ ہیں وہ زیادہ تر وہ کنوارے لوگ ہوں گے جو جہنمی ہوں گے. یہ حدیث ہے, یعنی جو زیادہ جہنم میں زیادہ لوگ جو ہوں گے وہ کنوارے افراد ہوں گے. یعنی وہ کیا مطلب, یہ آپ اس حدیث کی ڈیپتھ کو سمجھیں. اس کا مطلب یہ کہ جو شادی نہ کرنے کے بعد گناہ میں مبتلا ہوگا وہ اس کی وجہ سے وہ جہنم بھری پڑی. اچھا علامہ صاحب ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ آج کل جو مصروفیات زندگی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, جی, تو گھر میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ مرد جو ہے وہ زیادہ تر باہر جو ہوتے ہیں, جو بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ مصروف ہوتے ہیں, مگر کچھ ایسی وجوہات ہوں کہ جو شوہر ہے وہ اپنے آپ کو کام میں اتنا مصروف کر دے کہ اسے نہ اپنی صحت کا خیال ہے, نہ اسے گھر کے اندر ٹائم دینے کا خیال ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر وہ, میں آپ کا اس معاملے میں بات سمجھ گیا کہ اگر وہ گھر کو ٹائم نہیں دے رہا, یعنی زوجہ کو اگر وہ وقت نہیں دے رہا اور زوجہ کی جسمانی ضرورت کو پورا نہیں کرتا, نان نفقے سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ چھت دے دی, لباس دے دیا, کھانا دے دیا. ایک بات جو میں نے عمدن چھوڑ دی تھی, جان بوجھ کر چھوڑ دی تھی, اس میں یہ بات بھی تھی کہ زوجہ کے جسمانی حقوق کو پورا کرنا ہے. اگر اس میں کوئی نقص, عیب, بیماری وغیرہ خود اس میں پیدا نہ ہو گئی, یا زوجہ میں کوئی پریشانی پیدا نہیں, دونوں صحت مند ہیں, تو یہ واجب کام ہے, یہ ضروری کام ہے. اور اگر کوئی شخص اس کو تاخیر مؤخر کرتا ہے, یعنی کیا کرتے ہیں آج کل کے لوگ, باہر جاب مل رہی ہے, اچھے لائف اسٹائل کے لیے, اچھا کمانے کے لیے باہر جا رہے ہیں, کیا کب آپ کی کب واپسی ہوگی؟ سال بھر تو رکنا پڑے گا, سال بھر تو لگے گا, سال بھر بعد میں آپ کو ضرور بلا لوں گا. اچھا وہ بیچاری سال بھر بیٹھ جاتی ہے جبر کر کے, اس کے بعد وہ وہاں پہنچتے ساتھ ہی 2 سے 3 مہینے بعد کہتے ہیں کہ یہاں مجھے جو ہے نا وہ تقریباً 1.5 سال بعد آپ کا ویزا میں اپلائی کر سکوں گا. وہ بیچاری 1.5 سال بھی انتظار کر لیتی ہے, لیکن جب وہ 2 سال کا سنتی ہے کہ 2 سال سے پہلے مجھے کچھ, اب پھر جب وہ پلٹ کے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے تو بڑے, ان کے اور چکر ہیں, پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں یا اور خاندان میں بتاتے ہیں کہ ہماری زوجہ نے ہمارے پیٹھ پیچھے خیانت کی ہے.
وہ خیانت کا آغاز آپ نے اسی دن شروع کر دیا تھا جس دن آپ نے اپنی زوجہ کو تنہا کیا تھا اچھے لیونگ سٹینڈرڈ کے لیے کہ $4 میں زیادہ کما لوں گا. صحیح ہے. وہ آپ کے ساتھ چند پیسوں میں خوش تھی, وہ آپ کے ساتھ 20-25 ہزار میں خوش تھی. آپ کے وہ نہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے چاہیے, لیکن آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے. جب آپ نے ضرورت پورا نہیں کی, جیسے فوڈ انسان کو انٹیک کرنا ہوتا ہے, یہ ساری ضرورت یہ بھی چیزیں ضروری. اگر یہ ضرورت آپ نے پوری نہیں کی, وہ حرام سے پوری کرے گی, اور وہ جب پوری کرے گی پھر آپ اس پہ الزام نہ لگائیں. اس کے گناہگار آپ ہیں. آپ بھی ہیں, وہ تو ہے آپ بھی ہیں. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ میری زوجہ نے میرے ساتھ خیانت کی, آپ نے موقع دیا خیانت کرنے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ہی علامہ صاحب, کیونکہ بہت خوبصورت بات کی, مگر عام گھروں کے اندر اکثر یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ مصروفیات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ 24 گھنٹے جب شوہر جاب پہ ہوتا ہے اور بیوی گھر کے اندر ہوتی ہے, اور پھر بیوی کا ایک شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر ہمیں ٹائم نہیں دے رہا, ہمارے پاس آتے تو ہیں مگر بہت کم ٹائم کے لیے آتے ہیں, پھر واپسی جاب پہ چلے جاتے ہیں. تو دونوں کے لیے ہی کیا میسج دیں گے آپ؟ اس میں یہ کہوں گا کہ کام اس حد تک کریں کہ آپ کی لائف اور آپ کی ہیلتھ دونوں ڈسٹرب نہ ہو. کمائیں اتنا, مولا کا اس میں بھی بہت بہترین قول ہے کہ انسان, مولا کائنات فرماتے ہیں مولا علی کہ انسان صحت گوا کر مال کماتا ہے, پھر وہ مال سے صحت حاصل کرتا ہے. بالکل, کیا بات ہے. اتنی محنت کر کے, پوری جان لگا کے, دن رات ایک کر کے میں نے مال کمایا, اور پھر میں بستر پہ پڑا ہوں اور وہی مال میری ریکوری پہ یوز ہو رہا ہے. ایسا کام نہ کریں. ایسی جاب کسی کام کی نہیں ہے کہ اگر آپ کی صحت ضائع ہوتی ہے یا آپ کی فیملی سفر کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک مقولہ چلتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر مرد جو ہے وہ ہر شریف آدمی ڈرتا ہے. اچھا, وہ بات صحیح ہے, ہر شریف آدمی ڈرتا ہے. شریف آدمی اصل میں اس کا تعلق ہے علم سے. جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اس کے پاس نالج اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز پر ڈیٹا اتنا ریکال ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز پر اس کا, جیسے وہ ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو ایک الفابیٹ لکھتے ہیں تو کئی چیزیں آ جاتی ہیں, دوسرا الفابیٹ ایڈ کرتے ہیں کئی چیزیں چینج ہونی شروع ہوتی ہیں. نہیں, میرا سوال کچھ اور تھا ڈاکٹر صاحب. میرا سوال یہ تھا کہ ہر شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. وہ ڈرنا چاہیے, مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. ہاں, وہ صحیح ہے آپ کا, وہ ابھی بات اسی پہ آ رہی ہے. وہ ڈرنا چاہیے لیکن ایک لمٹ تک. اچھا, وہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے وہ ڈیٹا آتا جاتا ہے نا, تو وہ جب کوئی بھی بات بیوی کی طرف سے آئے تو وہ سب چیزیں آنی شروع ہوتی ہیں, تو آخر میں نتیجہ یہ آتا ہے کہ بس خاموشی اختیار کر لو. جی بیگم ٹھیک ہے, اور بیگم جو کہہ رہی ہے یہی صحیح ہے, اور ہم شریف آدمی کہنا ہے یہی زیادہ بہتر ہے. یہی زیادہ بہتر. جی. اب میرے خیال ہے افطار کے لمحات ہمارے بالکل قریب آ گئے ہیں. افطار کے لمحات ناظرینوں کرام بہت قریب ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے شو کا اختتام ہوا جاتا ہے, اور میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی مہمان ہیں ان کا ہم لاسٹ میسج لیتے ہیں. امجد قریشی جی, علامہ صاحب کو میاں بیوی کے حوالے سے کچھ آخری پیغام. کوئی آخری پیغام یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہاری لباس ہیں, وہ خواتین عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. لہٰذا لباس سے کیا مراد ہے؟ لباس تمہارے عیب کو چھپاتا ہے. بالکل, آپ اپنی زوجہ کے عیوب کو چھپائیں. یہ نہ ہو کہ جا کے سسرال میں بیان کر رہے ہیں, دوستوں میں بیان کر رہے ہیں کہ میری زوجہ ایسی, میری زوجہ ویسی. گھر پہ رکھیں اس باتوں کو, اور یہی معاملہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کرے کہ شوہر کی باتوں کو بس کمرے کی حد تک, گھر کی حد تک رکھے, باہر تشہیر نہ کرے. یہ ہے لباس. یہ لباس ہے جو جیسا کہ مشہور یہ ہے حدیث کے, مرد عورت کا لباس ہے, عورت مرد کا لباس ہے. امجد قریشی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں ندا, اس مقولے پہ اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ اس معاشرے سے 90% برائیاں ختم ہو جائیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ مرد جو ہے جا کے وہ سسرال میں اپنے بیوی کے گھر پہ جا کے رو رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی نے یہ کیا, میری بیوی نے یہ کیا. اور آیت ہے قرآن کی, یہ آیت ہے قرآن کی بالکل. اور عورت جو ہے وہ جا کے اپنے ماں باپ سے رو رہی ہوتی ہے کہ میرے میاں نے یہ کیا. اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ آہنگی سے رہ لیں, محبت سے رہ لیں یا گانگت سے رہ لیں تو یہ 90% جھگڑے ختم ہو جائیں. بالکل ایسا یہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ سب یہاں پہ تشریف لے کر آئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین کرام, کیونکہ افطار کے لمحات بالکل قریب ہو گئے ہیں اور میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گی, اور جاتے جاتے بس ایک چھوٹا سا میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گی, کیونکہ جو ہماری ٹرانسمیشنز ہیں
اس کا جو نام ہے وہ ہے پیغام رمضان. تو میں چاہوں گی کہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کو مثبت پیغام پہنچے کہ میاں اور بیوی کے آج حقوق کے اوپر بات ہے. یہ حقوق کے اوپر تو خیر ٹائم بہت ہمارے پاس بالکل ایسی ہے, بہت وسیع ٹاپک ہے, اور ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر بھی ہم اس کو لیں گے, واپسی ہم ڈسکس کریں گے. مگر جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گی ناظرین و کرام کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, کیونکہ کمپٹیشن کا یہ رشتہ نہیں ہے, یہ محبت کا رشتہ ہے. ایک دوسرے کو سمجھ کر چلیے. اور آج کے معاشرے کے حساب سے اگر میں آپ کو کہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ معاشرہ اب اتنا وسیع ہو گیا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, مگر آپ نے اپنی فیملی اور اپنے رشتے کو خود سمجھنا ہے, کسی کی باتوں میں نہیں آیا. اور ایون آف میں بیویوں سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ اپنے شوہر کو سمجھیے کہ آپ کا شوہر جب گھر سے باہر جا رہا ہے وہ آپ کے لیے محنت کر کے آ رہا ہے, سفر کر کے آ رہا ہے, اور اس کے آتے ہی جب آپ اس کے ساتھ خواہشات کے ایک پورا مضمون رکھ دیتی ہیں تو ظاہری ہے وہ شوہر بھی کہیں نہ کہیں چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو جب تک ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, ایک دوسرے کو سمجھیں, بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ جب تک ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے تو وہ رشتہ کامیاب نہیں ہوتا. ایک آخری میسیج میں بھی دینا چاہوں گا کہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سے علماء ہیں, بڑے عالم ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ عورت جب مرد گھر پہ آئے تھکا آ رہا تو عورت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرد کی دل جوئی کے لیے, اس کی مسکراہٹ کے لیے, اس کی محبت کے لیے اپنے آپ کو بنائے, سنوارے اور اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے. یہ اب مرد کی آدھی تھکن میرا خیال علامہ صاحب جو ہے وہ دور کر دیتی ہے. تو یہ ایک عورتوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ محبت سے اگر وہ پیش آئیں گے تو مرد خود بخود اس سے محبت سے پیش آئے گا. بالکل ایسے ہی. ناظرین کرام بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور روزے کے ساتھ, جب تک کے لیے اللہ حافظ.